خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں، پھولوں کی برسات جتنا ہو سکا انہوں نے کر لیا، اور اعلان ہو گیا میرے یہاں پر اللہ کے ولیال رسول آئے، مگر ان لوگوں نے کہا چلو آج اس کے پیر کی بھی اور اس ملا کی بھی مذاق بنائیں گے۔ راستے میں ہنسی مذاق ٹھٹے کرنے لگے، وہ پھر بھی نہیں مانے، وہ سر نیچے کو کیے ہوئے سیدھے حجرے میں چلے گئے۔ اب ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا، ایسا کرو۔ اب انہوں نے کیا مشورہ کیا؟ بولے یار اب بھی ان کی محفل نہیں بگڑی ہے تو نکل گئے۔ ان میں سے ایک بہت چاپٹر تھا، بہت چاپٹر، اس سے کہا تو جھوٹ موٹ کا مر جا، مطلب ایسے ہم تجھے کفن پہنائے دے رہے ہیں، تجھے ہاتھ لگانے نہیں دیں گے، تو بس پڑا رہیے، ہم اتنا روئیں گے جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ حضور ہمارے مردے کی نماز جنازہ پڑھا تھا، اور جب وہ نیت باندھے نا اللہ اکبر تو لیٹے رہنا، نماز جنازہ پڑھے، پھر کہیں اللہ اکبر، پھر لیٹے رہنا، پھر کہیں اللہ اکبر، پھر لیٹے رہنا، پھر کہیں اللہ اکبر، پھر لیٹے رہنا، پھر کہیں اللہ اکبر، لیٹے رہنا، پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اٹھ کے بیٹھ جانا، کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ان میں مشورہ، مگر کیا پتا تھا بیٹا ہاتھ غلط جگہ ڈال لے مارے جاؤ گے۔ یہ محفلیں بہت اچھی محفلیں ہوتی ہیں، ہاتھ غلط جگہ ڈال مارے جاؤ گے۔ اب دیکھا تھوڑی دیر میں روڈ پر رونے کی آواز آنے لگی، کیا بات ہے؟ ایک کو کفن پہنا دیا، چار پائی کے پاس جانے کسی کو نہیں دیا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اور مولانا فدالی کے قدموں پہ آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے حضور اپنے سید صاحب سے ہماری نماز جنازہ پڑھوا دو۔ امتحان لے رہے پیر کا، کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے، بولے سرکار ایسے 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 معاملہ، نماز جنازہ پڑھا۔ بولے چلو، آگے جنازہ رکھا ہے، وہ زندہ جنازہ، سمجھ رہے؟ حافظ شاہ جمال اللہ مصلی پر کھڑے ہوئے، آنکھوں کو بند کیا تو سب کچھ دیکھ لیا، پیچھے کو منہ کر کے بولے یہ بتاؤ زندے کی نماز پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ اب سب لوگ چکر میں پڑ گئے کہ یار کہیں ہماری نہ پڑھا دیں، یہ عجیب پیر صاحب ہے۔ کہا سرکار ادھر کو منہ مت کریو، ان کی پڑھا دو جو وہ لیٹے، انہی کی۔ انسان ڈرتا، مگر اب تو اتنے نڈر ہو گئے نا، قبرستان میں مذاق چل رہی ہے، کہیں کہیں تو قبرستان میں لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، دادا کی قبر پہ ہی چھکا مار رہے ہیں، اور کہیں کہیں مسلمانوں میں قبرستان میں اپلے تھوپے جا رہے ہیں، اپلے، اور کہیں کہیں مسلمان قبرستان میں لڑکے تاش کے ذریعے جوا کھیل، اور کہیں کہیں تو گاؤں والوں نے قبرستان کے جگہ پہ اپنے گھر ہی بنا لیے لے، اور کہیں جگہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے پورے گاؤں کا پانی، گندی نالیوں کا پانی قبرستان کو طرف کر دیا۔ اتنے جابر ہو گئے، اتنے جابر۔ میں سوچ رہا تھا ایک دن نا کہ یار مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے نا، سب لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہے۔ حدیث پہ میری نظر پڑ گئی، ہوتا نہیں ہوتا کہ اور بھی تو قوم ہے، مسلمانوں ہی پر کیوں اتنا ظلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کما تکونوا یولی علیکم، جب جو قوم گناہ حد سے بڑھ کے کرنے لگے
گناہ کو فیشن سمجھے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر عذاب کے طور پر ظالم بادشاہ بٹھا دیتا ہے۔ کارنامے ہمارے کئی قبرستان میں وہی ہو رہا، کئی قبرستان میں گاؤں والوں نے، بابو تھوڑا آواز بڑھا دیا، میں پیچھے سے بولتا ہوں، کئی قبرستان میں گاؤں والوں نے کیا کرا معلوم ہے؟ قبرستان کی طرف کو پانی چھوڑ دیا۔ سوچ کے دیکھیو آپ، کئی گاؤں میں ایسا ہوا، کئی جگہ ایسا ہوا کہ قبرستان کی جگہ دبا لی ہے، کئی جگہ ایسے کہ محلے والوں نے لکڑیاں رکھ دی ہیں، محلے والوں کے عورتیں جو ہیں اپلے بنا رہی ہیں اس میں، کئی کئی گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، گھوڑے، جانور باندھے جا رہے ہیں، جانور 15 سال کے بہاٹو بچے نہ مدرسے میں جاتے نہ اسکول میں جاتے، دادا کی گردن میں چھکا چوکا مار دیا۔ اس کی سیٹی بند کری بابو۔ اب بات یہ چل رہی تھی کہ حضور نماز جنازہ پڑھا دو، سیدنا شافعی جمال اللہ کہنے لگے یہ بتاؤ زندے کی پڑھاؤ یا مردے کی؟ سب لوگ بولے حضور مردے کی پڑھا دو۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو ابھی بھی سوچ لو زندے کی پڑھاؤ یا مردے کی؟ پھر کہا حضور مردے کی۔ کہا یہ بتاؤ تیسری مرتبہ کہا زندے کی پڑھاؤ مردے کی؟ سارے مزاحیہ بولے کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، جو لیٹا اسی کی پڑھا دو۔ حافظ شاہ جمال اللہ بولے چلو نہیں مانتے تو میں اسی مردے کی پڑھائے دیتا ہوں، نہیں مانتے تو اسی مردے کی پڑھائے دیتا ہوں۔ انہوں نے نیت باندھ لی، اللہ اکبر، سبحانہ پڑھی، اللہ اکبر، درود پڑھ، اللہ اکبر، دعا پڑھی، اللہ اکبر۔ اب سلام پیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور کہا جاؤ دفنا دو۔ اب وہ اٹھائی نہیں، سارے جتنے ہنسی مذاق کرنے والے تھے، جو بے ادب تھے، ہنسی مذاق ٹٹے کر رہے تھے، اللہ رسول کے ذکر کو ہلکا لے رہے تھے، جب انہوں نے ان کو کھلا جلا کر کے دیکھا تو وہ زندہ نہیں بلکہ مر چکا تھا۔ تو جب کچھ مل سکتا ہے تو کچھ جا بھی سکتا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں، چاہے آدھا گھنٹہ سنیں مگر ادب سے، اور اپنی چوکڑاہٹ اگر جس نے بھی دکھائی تو اللہ نے نہ تو نمرود کے غرور کو رکھا، نہ قارون کے، نہ فرعون کے، نہ حامان کے، نہ شداد کے۔ اور بلال نے عشق دکھایا تو رنگ تو کالا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے مسلمانوں کے لیے بلال نے ہلال بنا۔ اب بات یہ چل رہی ہے جناب والا، ذرا توجہ رکھنا، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا دنیا والوں سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ اب حدیثیں ڈھونڈو تلاشو کہ یار ساری چیزوں سے کٹ جاتا ہے، تو نبی فرماتے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا ثلاث۔ نبی فرماتے ہیں رابطہ کٹ جاتا مگر 3 چیزوں سے رابطہ رہتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ اکبر بھائی ہیں، ان کے والد صاحب والدہ چلی گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یا اور بھی کسی کے والد والدہ چلے گئے ہوں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مگر رابطہ کتنی چیزوں سے رہتا؟ 3 چیزوں سے۔ وہ تینوں چیزیں بتاؤں کون کون سی؟ ایک تو یہ کہ آپ جب زندہ تھے تو زندگی میں کوئی اچھا کام کر جائے، اچھے کام کی بنیاد ڈال جائے۔ جیسا کہ زندہ تھے آپ نے مدرسہ بنوا دیا،
آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے نل لگوا دیا، آپ نے کنواں کھدوا دیا، پل بنوا دیا، آپ نے کسی غریب کا گھر بنوا دیا، لوگوں کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دی جو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جنہوں نے مسجد بنائی لوگ چلے گئے، مدرسہ بنایا چلے گئے، مگر مدرسے میں جتنے بچے پڑھے، ہم بھی تو کہیں سے پڑھ کے ہی آئے ہوں گے، مفتی صاحب بھی تو کہیں نہ کہیں سے پڑھ کے ہی آئے ہوں گے، منظری صاحب، یہ لوگ جتنے بیٹھے یہ سب کہیں نہ کہیں سے تو پڑھ کے آئے ہوں گے، آپ بھی جو پڑھو گے کہیں نہ کہیں تو پڑھے ہوگے۔ تو ہم پورے ہندوستان میں تقریر کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہم تقریر کر رہے ہیں، مگر جس مدرسے میں پڑھے اور وہ مدرسہ جنہوں نے بنایا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ کا وعدہ، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن۔ پھر ہمارے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ ابھی میں جن کے، یہ حافظ انس کے میں تھا، چھوٹی چھوٹی بچی، اتنی اتنی بڑی بچی، تم دیکھنا کل کو شادی میں بھی ہوں گے، ہماری تمہاری بچی ہیں وہ بھی، شادی میں دیکھنا اتنی اتنی بڑی بچی، 10 سال کی، 11 سال کی، بڑیوں کو تو چھوڑ دو، سب کے آدھیوں سے زیادہ کے مولال ملیں گے۔ کس نے کیے مولال؟ ان کے، ان کی ماں نے یا بہن نے یا پھوپھی نے یا خالہ نے۔ اب یہ بگاڑنے کا ہاتھ کس کا ہے؟ غیروں کا یا اپنوں کا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ان کے کپڑے بھی اگر ماں مارکیٹ سے خرید کے لائے گی تو ایسے کپڑے نہیں لائے گی کہ میری بچی ابھی سے جسم ڈھکنے کی عادت بنا لے، بلکہ ایسے کپڑے لائے گی، جنس کی پینٹ لائے گی، ٹاپ لائے گی، یا جو چل رہا ہے اس دور میں وہ بھی جس کو فیشن کہا جا رہا وہ لائے گی نکال کے، اور ویسے ہی بال بنائے گی۔ مطلب سارے کا سارا بگاڑنے کا ٹھیکہ گھر والوں نے لے لیا۔ اب چھوٹے بچے پھر آگے بڑھ کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اتنی زہریلی ہوا پھیل رہی ہے، اتنی زہریلی، جو ساری ہوا اسلام کے خلاف ہے۔ بمبئی میں جتنی فلمیں بن رہی ہیں سب اسلام کے، ارے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے حالات، شادیاں ہو رہی ہیں اب وہ بھی یہودیوں کے طریقے پر، مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، بہت کم۔ ورنہ اس گاؤں میں اور بھی تقریر کرنے آیا ہوں، وہ بھی یہ اتنے لوگ آ گئے الحمدللہ اس گاؤں میں، ورنہ اگر یہاں پہ ناچنے والی اگر عورتوں کو لا دیا جاتا یا ناچنے والی نچنی اگر آتی تو صحیح بتا رہا ہوں وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، آگے ہوتے سب سے۔ ہاں ہاں دیکھو بات جو ہے وہ ہے، سب سے آگے ہوتے۔ میں نے دیکھا اتنی ان کے یہاں پہ مدرسے میں اتنی چھوٹی چھوٹی بچی پورا اسکارف باندھے ہوئے، چائے دینا ہے ایک بچی مجھے، غوثیہ نام، میں نے پوچھا اتنی بڑی چھوٹی، مشکل سے 7-8 سال کی ہو، سمجھے؟ تو ایسے نہیں آئی میرے پاس، ایسے چھوٹی بچی کپ میں چائے لگے ایسے ویسے نہیں، پہلے اندر سے اس کی ماں نے یا عالمہ نے کسی نے بھی اس کے پہلے کپڑے سنبھالے، کپڑے سنبھالنے کے بعد اس کا اسکارف باندھا، اس کے اچھے طریقے سے پورا اس کو ڈھکا اور اس کو بتایا۔ اب وہ اس انداز میں چائے لے کے آئی کہ زندگی بھر کتاب پڑھانا ایک طرف اور یہ سکھانا ایک طرف۔ مگر ہوتا کیا، کوئی اگر مدرسہ ہی بنا لے، یہاں تو خیر یہ تو تعریف کر رہے تھے کہ گاؤں میں ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، مگر ہوتا کیا، لوگ سدھرنے کے لیے اپنی بچیوں کو بھیجنا بھی نہیں چاہتے نا۔ زہریلی ہوا پھیل گئی ہے، زہریلی ہوا، اس سے نکالنے کا، بچیوں کو نکالنے کا، ہم اب سے نہیں کئی سال سے موبائلوں پہ تقریر کر رہے ہیں، تم نے سنی بھی ہوگی،
اور کتنی کھل کے بولتا ہوں میں، شاید یہ کوئی مولانا بولتے اتنی کھل کے، کتنی کھل کے بولتا ہوں میں۔ بیٹا تمہارا بہت پیسہ ہو رہا ہے، سنبھالو اس کو، بہت زیادہ، مگر اب اسی بات پر آنا پڑے گا، کیونکہ اس ماں باپ نے اس کو پہناوا دیا تو وہ ننگے لوگوں کا، اور جو رہا بچا ہے وہ موبائل اس ماں باپ نے دیا ہے، کسی غیر نے نہیں دیا ہے۔ شادیوں کے موقع پر بھی ساری چیزیں اسی ماں باپ نے دی ہے۔ اگر اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہو، اب ماں باپ سے امید مت رکھو، کیونکہ زہریلی ہوا پھیل گئی ہے۔ مدرسے میں کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے اس عالمہ کے ساتھ لگا دو۔ کنویں میں گرنے والا کبھی سوکھا نہیں نکلتا۔ کنویں میں ایک لڑکی کا دیکھا نا اسکارف اچھا ہے تو دوسری بھی ویسے ہی باندھے گی، تیسری بھی ویسے ہی باندھے گی، چوتھی بھی ویسے باندھے گی۔ اور ہوتا ہمارے یہاں ہوڑ کائی کی ہے نا، اگر شادی میں ایک نے 1000 کا سوٹ بنایا نا تو دوسری والی 1100 سے نیچے نہیں آتی، تیسری والی 1200 سے نیچے نہیں آتی۔ اب مارکیٹوں میں چھنائی چل رہی ہے سوٹوں کی، معاشرے کا بربادی ہو رہی ہے، روپیے کی بھی بربادی، پیسے کی۔ پھر کہتے ہیں یار ماحول بہت، تم سدھارنا ہی نہیں چاہتے اولاد کو ہم سدھارنا ہی نہیں چاہتے۔ کہتے ہیں پہلے تھا نا کہ کہاں بھیجے بیٹیوں کو، کہاں بھیجے بچے، اب ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں، ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں، ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں انتظام ہے۔ ہر گاؤں میں میڈیکل ہوتا ہے، ہر گاؤں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہوتے ہیں اگر کوئی بخار آ جائے تو بتاؤ کہاں جائیں گے، اگر دوا لینے کی ضرورت پڑے تو کہاں جائیں گے۔ یہ جسم جو بیمار ہو رہا ہے اس کا اتنا خیال ہے، اور روح بیمار ہو گئی ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی غذا چاہیے، اور جس کی روح طاقتور ہوتی ہے شیطان اس پہ قبضہ نہیں کر۔ اسی وجہ سے اب جو ہے روح اتنی کمزور ہو گئی ہے، کوئی مسلمان کی بیٹی کو غیر مسلم لڑکا بھی پیٹا کے لے جاتا ہے، اس کی روح کمزور ہے، بالکل کمزور۔ غیر مسلم لڑکی کو مسلمان لے جاتا ہے۔ عزت سب کی برابر عزت ہے، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم غیر مسلم کی لڑکی کی طرف بھی اشارہ کرو، نہیں، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ ہم چلیں گے تو نظریں نیچے کر کے چلیں گے، روح کا کوئی خیال نہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا لوگوں کا مسجد میں دل نہیں لگتا ہے، دیکھا ہوگا نا تم، کتنے لوگ ہیں جلدی سے نفل پڑھ کے بھاگ جاتے، نفل بھی نہیں پڑھتے جناب، سنت غیر موقعہ بھی نہیں پڑھتے، فرض پڑھے اور بھاگ گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے بڑا متقی پرہیزگار، اس کے گودام نیکیوں سے بھرے پڑے ہیں، اسے ضرورت ہی نہیں نیکیوں کی۔ جمعے کے دن وہ بھی الٹی سیدھی نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہے۔ روح کا علاج کرو، روح کا، روح بیمار ہے، بیمار۔ پہلے گھر میں روح کی غذا ہوتی تھی، اگر صبح میں ناشتہ نہ بنے تو پورے گھر ایک دوسرے کو گھرا رہا، دوپہر میں کھانا نہ بنے، لڑائیاں چل رہی ہے، پلیٹیں بج رہی ہیں، شام میں کھانا نہ بنے، تڑپ رہے، چیخ رہے، چلا رہے، گالیاں بک رہے، 2 دن کھانا نہ بنے تو چوراہوں پہ پڑا ہوا ملے گا۔ اس لیے جسم بھی کا بیکار ہو گیا۔ اور تو بتا تو نے روح کو کتنی مرتبہ کھانا کھلایا، بتا روح کو کون سی طاقت دی ہے؟ ارے 2 چیزیں انسان کے اندر، ایک جسم اور ایک روح۔ اگر روح چلی گئی تو جسم بیکار، اور روح طاقتور ہے تو جسم کام کر جاتا ہے۔ 8 دن ہو جاتے تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں نہیں ہوتی، روح کو بھوکا رکھ رہے ہو تم۔ گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ساری اب ایسی باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تیری میری غیبت۔ قرآن پڑھنے والی بچے یا بچی رہی نہیں، بڑھیاں نہیں رہی قرآن پڑھنے والی۔ پہلے بڑھیاں پڑھتی تھی قرآن، بوڑھے پڑھتے تھے، بزرگ پڑھتے تھے۔ بڈھوں کو الاؤ تاپنے سے فرصت نہیں ہے، بڑھیوں کو 500 کو پچکاری مارنے سے فرصت نہیں ہے۔ سمجھے، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھو میری طرف۔ تم نے کبھی سوچا روح کا علاج کیا نہیں کیا؟
پھر کہتے ہیں حضور ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا اور ہمارا دل دھڑک، اس وقت اتنی تیزی سے بیماری پھیل رہی ہے نا کہ اس کا دل دھڑکنے والے کہ دل کام نہیں کر رہا. جس عورت کو کہ کا کا تعویذ ملے گا، جس آدمی کو کا کا تعویذ، دل بہت دھڑک رہا، گیس بن رہی ہے، دل بہت دھڑک رہا. گھر میں ٹائلس ہے، پتھر ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، مگر سکون نہیں ہے، دل نہیں لگتا. تلاشو ڈھونڈو کہاں ملے گا، اس کی دوا کیا ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس اس کی دوا نہیں ہے. قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کو سکون جو بخشتا وہ اللہ کا ذکر بخشتا ہے، اور تم اللہ کے ذکر سے کٹتے ہو. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اب بتاؤ صبح سے شام تک کتنے لڑکے ایسے ہیں جو مود ہوتے ہیں، کتنے لڑکے ایسے صبح سے شام تک کئی مرتبہ مود ہوتے ہیں اور وضو تو بناتے ہی نہیں ہیں، ویسے مود ہوگا کیا کیا چلنا ہے وہ، ہاں فیس واش، اس سے مود ہوگا، صابن سے مود ہوگا، ہر لڑکی کے پاس تیل بھی ہوگا، صابن بھی ہوگا، اس کا شیشہ بھی ہوگا، ساری چیزیں. یہ بتا تو دل کو کتنی مرتبہ دھو رہا، صبح سے شام تک تو نے کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا؟ نہیں پٹک کے مت مارو، خود تو پٹ کے بڑے ہو، سمجھے؟ یہ ہے روح کا علاج، یہ ہے دیکھو. اب کون سمجھائے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری. بزرگان دین لکھتے ہیں اگر کوئی ایک گناہ کر لیتا ہے تو دل پہ اس کا داغ لگ جاتا ہے، جس کی روح بیمار ہو جاتی ہے. پتہ کیسے چلے؟ اگر تمہارا جسم بیمار ہے تو اس کا ٹمپریچر ناپا جاتا ہے، چیک اپ ہوتا ہے، ہاتھ دے کے نفس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جسم بیمار ہے. اور روح بیمار کیسے ہوتی ہے؟ اگر تم اماموں کے پاس بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے، اگر تم عالموں کے پاس بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے، اگر بزرگوں کے پاس بیٹھو تو پتہ چلے، اگر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو تو پتہ چلے روح بیمار کیسے ہوتی ہے، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے میں بتاؤں. اگر جس کا نمازوں میں دل نہ لگے تو سمجھ لو اس کی روح بیمار ہے. اگر جس کا دل اچھی باتوں میں نہ لگے سمجھ لو اس کی روح بیمار ہے. اگر جس کا دل اللہ اور رسول کے ذکر میں نہ لگے تو سمجھ لو اس کی روح بیمار ہے. اب چھانٹ لیو گاؤں میں کتنی بیمار روح والے گھوم رہے ہیں. کئی لڑائی ہو جائے سیاست کے آرام سے گھنٹوں کھڑے رہیں گے، مسجد میں جا کر کے 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، مفتی صاحب کے نہیں بیٹھ سکتا، امام صاحب کے سامنے. اجی امام صاحب کے سامنے گیا، امام صاحب سے تو بڑا مفتی یہی کمیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، ایسے آنکھیں لگائے رہتا، کمیاں ڈھونڈتا رہتا. سمجھا اگر امام صاحب نے ایک مرتبہ حجرے میں ٹوپی اتار کے رکھ دی تو فتویٰ لگا دیتا جو امام ننگے سر گھومتا ہو، رہتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں ہے، فتویٰ بھی خود ہی دے دیتا. یہ کون فتویٰ دیتا؟ جس کے دعا قنوت سنبھل کے ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، سمجھے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے. ذرا سوچو ایسے حالات جب تک روح کہتے ہیں نا کہ یار کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ حالات بدل دے، اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اتنا وہ ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، پہلے روح کو زندہ کرو. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. غریب نواز کے سامنے کتنی باتیں آئی ہیں، صابر پاک کے دور میں کتنی باتیں ہیں، اللہ والوں کے پاس بھی کتنی، لیکن ان کی روح طاقتور تھی. جادوگر آیا
جادوگر آیا غریب نواز کے پاس تو معلوم ہے اس نے رسیاں ایسا اپنا منتر پڑھ کے پھینکا تو رسیاں ساری سانپ بن گئی. اب سانپ منہ لپ لپاتے ہوئے غریب نواز کی طرف کو چلی, فقیروں کی طرف چلی. غریب نواز نے کہا سب یہاں اکٹھے ہو جاؤ. کچھ نہیں پڑا, 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ